مہدی کاظمی صاحب کو ایک بڑا دھچکا لگ گیا. مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. زہرا کاظمی نے عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے گھر جانے کا بیان تو دے دیا, اپنے والدین کے حق میں بیان تو دے دیا, لیکن شیلٹر ہوم کے اندر وہ زہیر سے ملاقات نہیں کر سکتی تھی, نہ ہی بات کر سکتی تھی. شیلٹر ہوم کے اندر نہ ہی فون استعمال کرنے کی اجازت, نہ ہی انٹرنیٹ استعمال کرنے کی اجازت. اس لیے زہرا کاظمی نے عدالت میں کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں اپنے والد کے ساتھ گھر جانا چاہتی ہوں, اپنے والدین کے ساتھ گھر جانا چاہتی ہوں. اور جیسی ہی وہ گھر آئی تو اس نے پہلا قدم کیا اٹھایا, اس نے 22 منٹ زہیر سے فون پر بات کی. اور وہ بات اس لیے کی تاکہ کہ آگے کی اسٹریٹجی بنائی جا سکے, آگے کے معاملات دیکھے جا سکیں. کیا مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا؟ یہ تو زہرا کاظمی نے ایک طریقے سے یو ٹرن لے لیا, عدالت کے اندر الگ بیان دیا اور گھر آ کر 22 منٹ تک زہیر سے بات چیت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب آج 9 تاریخ ہے, پیر کا روز ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تقریباً 3 روز پہلے ایک بڑی خوشخبری آئی اور وہ مہدی کاظمی صاحب کے لیے خوشخبری تھی کہ جناب ان کی بیٹی ایک طویل عرصے بعد 6-8 مہینے بعد ان کی بیٹی, عدالت نے ان کی بیٹی ان کو واپس حوالے کر دی. عارضی طور پہ نہیں صحیح, یہ پرماننٹلی نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ مستقل طور پر اور یہ کیس زہرا کاظمی کا جو چل رہا تھا یہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے. ایسا نہیں ہے. عارضی طور پر ٹیمپریری بیسس پر زہرا کاظمی کو اس کے والدین کے حوالے کیا گیا. لیکن جناب اس سے پہلے جب یہ کیس اٹھا تھا تو اس کیس نے ایک ڈائیورژن پیدا کی تھی, اور ڈائیورژن یہ تھی کہ کچھ لوگ تھے جو مہدی کاظمی صاحب کے حق میں بات کرتے تھے اور کچھ لوگ تھے جو کہ زہیر کے حق کی بات کرتے تھے, زہیر کے حوالے سے بات کرتے تھے. حالانکہ ان کی تعداد بہت کم تھی, کیونکہ وہ جو بات کرتے تھے وہ بنیادی اصولوں کے برخلاف تھی, وہ سچائی سے بہت دور تھی. جو لوگ مہدی کاظمی صاحب کے حق میں بات کرتے تھے وہ جو ہو رہا ہوتا تھا وہ بیان کرتے تھے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اپنی خواہش کو خبر بنا کے عوام تک پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے, اور اسی وجہ سے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اب جناب 6 تاریخ کو دعا زہرا گھر تو واپس آ گئی, لیکن اس کے بعد ایک نیا پروپیگنڈا شروع ہوا ہے. پروپیگنڈا یہ ہوا ہے کہ جناب کیا واقعی میں مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ کوئی ہاتھ ہو گیا ہے؟ کیا زہرا کاظمی نے کوئی نئی چال چلی ہے؟ کیا اس نے سمارٹ موو کھیلا ہے؟ کیا اس نے کوئی ایسی چال چلی ہے جس کی وجہ سے اس کا زہیر سے رابطہ بحال ہو سکے؟ شیلٹر ہوم میں وہ موجود تھی. اچھا, شیلٹر ہوم کے اندر نا سیکیورٹی کے معاملات بڑے سخت قسم کے ہوتے ہیں, نظم و ضبط کے معاملات بڑے سخت قسم کے ہوتے ہیں. آپ نے صبح کتنے بجے اٹھنا ہے, آپ کی ایکٹیویٹیز کتنے بجے ہوں گی, آپ نے کب پڑھنا ہے, کب ٹی وی دیکھنا ہے, کب سونا ہے, کب کھانا کھانا ہے, تمام چیزیں شیڈیول کے مطابق ہوتی ہیں. اور سختی سے منع ہوتا ہے کہ جناب آپ کسی قسم کا کوئی کمیونیکیشن ڈیوائس, چاہے وہ فون ہو چاہے وہ انٹرنیٹ ہو, آپ استعمال نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ جب عدالت کی جانب سے مہدی کاظمی صاحب کو اجازت دی گئی کہ آپ اپنی بیٹی سے ملاقات کر سکتے ہیں, تب بھی مہدی کاظمی صاحب کچھ چیزیں لے کر آئے تھے نا, تو شیلٹر ہوم والوں نے منع کر دیا تھا کہ جناب آپ اندر نہیں لے جا سکتے, صرف آپ کو ملنے کی اجازت ہے, اس لیے آپ باقی چیزیں اندر, کھانے پینے کی چیزیں بھی اندر نہیں لے جا سکتے. تو جناب اب ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور وہ پروپیگنڈا کچھ اس طرح کا ہے کہ زہرا کاظمی نے یہ جان بوجھ کر کام کیا ہے. مہدی کاظمی صاحب کو ایک دھچکا دیا گیا ہے. مہدی کاظمی صاحب کے حوالے سے ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے, اور دعا زہرا نے اب مہدی کاظمی صاحب کے حق میں بیان اس لیے دیا تاکہ وہ زہیر سے رابطہ کر سکے. شیلٹر ہوم کے اندر وہ رابطہ نہیں کر سکتی تھی, نہ مہدی کاظمی صاحب سے اور نہ ہی زہیر سے. مہدی کاظمی صاحب کو تو عدالت نے مہینے میں 2 دفعہ ملنے کی اجازت دی تھی نا, اس لیے ملاقات ہو جاتی تھی, لیکن زہیر سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی تھی, اور زہیر سے بات کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی. اور اندر نظم و ضبط, ڈسپلن اتنا سخت ہے کہ آپ کسی اور سے باہر کی دنیا میں بات کر ہی نہیں سکتے. تو جناب کیا واقعی میں زہرا کاظمی نے عدالت میں ایک بیان جو دیا ہے وہ ایک چلاکی کی بنیاد پر ہے؟ آج اس پر بات کریں گے. لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, کوئی آپ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس فورم حاضر ہے. salman.mrza کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہے تو آپ فالو کر لیں اگر آپ کی مرضی ہو. لیکن جو آپ سوال کریں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب میں ضرور دوں. ہوا یہ جناب, اب وہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے. جب کچھ نہیں ہاتھ لگتا نا تو اس طرح سے کھمبا نوچنا شروع کر دیا جاتا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 3-4 دن سے جس طرح کے لائیو سیشنز ہو رہے ہیں, ویسے آنیسٹ میں آپ کو بتاؤں, میں ان لوگوں کے یوٹیوب چینل نہیں دیکھتا ہوں, ان کی ویڈیوز نہیں دیکھتا ہوں, کیونکہ اس میں خبر کچھ نہیں ہوتی, اس میں خواہش ہوتی ہے. بھائی میرے دل کی خواہش ہے, اس کو میں خبر بنا کے کیسے پیش کر سکتا ہوں؟ جو خبر ہے چاہے وہ میری پسند کی ہو نہیں ہو, مجھے وہ آپ کو بتانی ہے نا. ایک خبر ہے جو کہ میں نہیں چاہتا کہ یار وہ ہو, لیکن وہ ہو گئی یہ خبر,
تو میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ میں اپنی دل کی خواہش کو آپ کے سامنے خبر بنا کے پیش کر دوں کہ جناب ایسا ہے. اب ان کی جانب سے ایک پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ زہیر سے رابطہ کرنے کے لیے شیلٹر ہوم میں زہیر سے رابطہ نہیں ہو سکتا تھا. مہدی کاظمی صاحب سے ملاقات اس لیے ہو سکتی تھی کیونکہ عدالت نے مہدی کاظمی صاحب کو 2 دفعہ ملنے کی اجازت دی تھی. مہینے کے اندر 2 دفعہ ملاقات کر سکتے ہیں, لیکن زہیر سے ملاقات نہیں ہو سکتی تھی. فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں, انٹرنیٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں. اس لیے جب مہدی کاظمی صاحب کے حق میں بیان دعا زہرا نے اس لیے دیا عدالت میں کھڑے ہو کے تاکہ وہ گھر جا کے آپ ظاہر سی بات ہے شیلٹر ہوم والے معاملات تو نہیں ہوں گے, وہاں جا کے اس کا سب سے پہلا رابطہ جو ہوا وہ زہیر سے ہوا. زہیر سے اس نے تقریباً 22 منٹ کی گفتگو کی. 22 منٹ کی گفتگو مہدی کاظمی صاحب کے گھر کے اندر کی. یہ اب بنیاد بنائی جا رہی ہے ایک پروپیگنڈے کی کہ جناب ایسا کچھ ہو رہا ہے. اب میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جناب یہ بات بالکل درست ہے کہ زہرا کاظمی نا شیلٹر ہوم میں رہنا نہیں چاہتی تھی, لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ وہ زہیر کے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتی تھی. وہ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی تھی اور اس نے اپنے والدین کی طرف جانے کو ہی پریفر کیا. عدالت کے اندر کھڑے ہو کے وہ کہہ سکتی تھی کہ میں شیلٹر ہوم میں نہیں رہنا چاہتی, میں زہیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, اور جب تک یہ کیس چل رہا ہے آپ مجھے زہیر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں, لیکن میں شہر قائد کراچی نہیں چھوڑوں گی. اس طرح کا انڈرٹیکنگ وہ عدالت کے اندر جمع کرا سکتی تھی. جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ یار اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا مہدی کاظمی صاحب کی طرف جانے کے لیے, وہ یا تو اپنی عقل پر ماتم کر لیں, ان کے عقل پر پتھر پڑے ہوئے, یا وہی بات کہ اپنی خواہش کو, اپنی دل کی خواہش کو وہ ایک خبر بنا کر پیش کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ بھائی مہدی کاظمی صاحب سے ملاقات نہیں کریں گے. ملاقات ہو گئی 5.5 گھنٹے کی تو کہتے تھے 5.5 گھنٹے کی تو ملاقات ہوئی تھی, یہ تو 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. پھر یہ کہا گیا کہ جناب 3 گھنٹے بٹھا کے رکھا اور مہدی کاظمی صاحب سے ملاقات ہی نہیں کی, وہ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی. اب جب وہ اپنے گھر جا رہی تھی نا شیلٹر ہوم سے, تو اس نے وکٹری کا نشان بنایا تھا, اس کی خوشی دیدنی تھی. وہ جس طرح کے معاملات تھے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جناب یہ بچی ایک طویل عرصے بعد اپنے گھر جانا چاہتی ہے. لیکن جو اس طرف کے لوگ ہیں جنہوں نے چند پیسوں, چند ڈالر کی عوض اپنا ضمیر, اپنا ایمان, ہر چیز بیچ ڈالی ہے, یوٹیوب پر بیٹھ کر اداکاری کے وہ ریکارڈ قائم کیے ہیں جس کا میں ذکر بھی نہیں کر سکتا. اب انہوں نے کچھ نہ کچھ تو بیچنا ہے نا, تو انہوں نے یہ بیچنا شروع کر دیا. زہیر سے آخری ملاقات اس وقت میں دعا کی ہوئی تھی جب اس کو کراچی سے گئی ہوئی ٹیم نے بازیاب کرایا تھا. اس کے بعد سے نہ ہی کوئی ملاقات ہوئی ہے, نہ ہی کوئی بات چیت ہوئی ہے, اور نہ ہی بات کرنے کی کوئی دلچسپی ظاہر کی گئی ہے زہرا کاظمی کی جانب سے. یہ خبر کی حقیقت ہے. تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے میں چاہوں گا کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجئے. سلمان مرزا کو دیجئے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.